نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ آج آپ احباب کے سامنے جو ہمارے درس کا موضوع ہے کہ ملک پاکستان کے اندر حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جو ایک عظیم شخصیت ہیں، معروف خطیب ہیں، لاکھوں ان کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا جس میں عاملین حضرات پر تنقید بہت سخت کی اور انہوں نے عملیات کا سرے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ عملیات کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اب حضرت نے یہ بات جو کہی وہ اپنے نالج کے مطابق کہی، اپنے مطالعے کے مطابق کہی، چونکہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا جو تربیت کا نظام ہے وہ ملک پاکستان نہیں، عالم اسلام کی معروف روحانی شخصیت، علمی شخصیت حضرت مفتی عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوئی، ان کے ادارہ میں ہوئی۔ مفتی رشید صاحب اس میں بہت سخت ہوا کرتے تھے اور آپ ان چیزوں کا رد اکثر کرتے تھے تاکہ لوگوں کے عقائد خراب نہ ہوں اور لوگ صحیح توحید ہی پر قائم رہیں۔ یہ عقیدہ انہوں نے اپنے تلامذ اور جتنے بھی آپ کے ماننے والے ہیں ان کے اندر منتقل کیا، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب نے شدت سے جو کلمات کہے اس میں رد سب کا کر دیا من حیث الجماع، جتنی بھی دنیا میں ہیں۔ یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ اس پہ ہمارے بے شمار علماء نے پھر رد کیا، تقاریر کی۔ میرا مزاج نہیں ہے کسی کے خلاف نام لے کے تنقید کرنا، کسی پر ہٹ کرنا۔ میں کسی کو بدلہ بھی نہیں لیتا، کسی کو جواب بھی نہیں دیتا انتقام کا، لیکن مجھے مکہ مکرمہ سے شیخ الحدیث مدرسہ سولتیہ، امیر انٹرنیشنل ختم نبوت ورلڈ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ حافظ اللہ تعالی نے حکمن کہا کہ آپ اس پر ریکارڈنگ کرائیں، بیان کریں اور آپ اس تنازع کو حل کریں۔ مفتی طارق مسعود صاحب عظیم شخصیت ہیں، جو لوگ ان پر اعتراض کر رہے ہیں اہل علم وہ بھی عظیم شخصیات ہیں، تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے اور حق بات، حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، یاد رکھیے میری بات۔ عملیات ایک علم ہے، جیسے ڈاکٹری ایک علم ہے، فزکس ایک علم ہے، بایو ایک علم ہے، کیمسٹری ایک علم ہے، میتھ ایک علم ہے، ایسے عملیات ایک علم ہے، درس نظامی ایک علم ہے، اسی طرح اس کے بعد درس نظامی کے بعد تخصص کیا جاتا ہے، وہ ایک علم ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اب ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اپنا چیک اپ کراتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو یہ جملہ کہتا ہے کہ آپ فلاں دوائی میڈیکل سٹور سے لے کر کھائیں۔ آپ فوراً بغیر کسی کے پوچھے تحقیق کیے کہ یہ دوائی حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، آپ فوراً جا کے میڈیکل سٹور سے کیا کرتے ہیں؟ لے کر کھاتے ہیں نا۔ آپ نے کبھی پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا ہمارے نبی نے یہ دوائی کھائی تھی؟ کیا صحابہ نے یہ دوائی کھائی تھی؟ آپ نہیں پوچھتے، کیونکہ علاج کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ انسان اختیار کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ چیز حرام نہ ہو، حلال ہونی چاہیے۔ باقی تجویز وہ کرے گا جو ماہر ہے جسم کا، بدن کا، جسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ اس میں عالم کی بات نہیں چلے گی، اس پہ صرف ڈاکٹر کی مشورہ چلے گا جب بدن کا معاملہ آئے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کہے جی شراب پی لیں آپ کا علاج ہوگا، آپ نہیں پیئیں گے، حرام ہے۔ آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، 5 علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، سورہ لقمان، لیکن آپ کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ جی آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو شرک کیوں نہیں کہتے؟ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو ہر علم کے ماہر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث ہے، مدینہ گئے، آپ نے صحابہ سے کہا یہ 2 کھجوریں ملاتے ہو، یہ چیز صحیح نہیں ہے، آئندہ نہیں کرنی۔ صحابہ نے
آپ کا حکم مان لیا، اگلے سال فصل ہی کم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ تم دنیا کے امور مجھ سے بہتر جانتے ہو، اب اسی طرح کرو۔ آج المیہ یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مجھے کڈنی کا پرابلم ہے، ڈاکٹر صاحب، ریسپشن والا آپ کو بتاتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کڈنی کا پرابلم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی میں کڈنی کا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ہارٹ کا ڈاکٹر ہوں۔ آپ دوسرے کے ڈاکٹر صاحب، وہ جی آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی میں ڈاکٹر ہوں۔ جی میرے کڈنی کا مسئلہ ہے، میں کڈنی کا نہیں ہوں، میں آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوں۔ آپ کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر تو آپ بھی ہیں نا، سند آپ کے پاس ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ کہے گا میرے پاس سند ڈاکٹری کی ہے لیکن میں اسپیشلسٹ کس میں ہوں؟ ہارٹ کا، آنکھوں کا، کوئی معدے کا۔ تو ڈاکٹر اسپیشلسٹ جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اس میں لب کشائی کرتا ہے، بات کرتا ہے، جس میں ماہر نہیں ہوتا اس کے متعلق آپ کو رائے بھی نہیں دیتا۔ دین اسلام کے اندر یہ المیہ ہے کہ جو درس نظامی سے فارغ ہوتا ہے، فارغ التحصیل ہوتا ہے، وہ قدوری بھی پڑھائے گا، بخاری بھی پڑھائے گا، تخصص کا بھی پڑھائے گا، فتویٰ بھی دے گا، مسئلہ بھی بتائے گا، خطیب بھی بنے گا، مدرسہ بھی چلائے گا، اور تعویذ بھی دے گا، اور عملیات کو بھی کہے گا میں ماہر ہوں، اور عملیات میں بھی لب کشائی کرے گا۔ آپ اس کے ماہر سے رابطہ کریں، دنیا کا اصول ہے ہر علم کے ماہر سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو مختصر بتائی، حدیث اور قرآن میں اس کی حیثیت کیا ہے نہایت مختصر بتاؤں گا، میرے کلپس موجود ہیں وظائف الصالحین چینل پہ، لیکن میں آپ کو نہایت مختصر بتاؤں گا کہ قرآن میں اس کا حکم کیا ہے، حدیث میں حکم کیا ہے، کیا عملیات جائز ہے نہیں ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ عملیات یاد رکھیں، وظیفہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ بتانا یہ کہاں سے ثابت ہے، جائز نہیں ہے، اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ پڑھو۔ آپ بخاری کیوں نہیں اٹھاتے، مسلم کیوں نہیں پڑھتے، ترمذی کیوں نہیں پڑھتے، سیاہ ستہ کتب چھوڑ دیں، آپ جمع الفوائد کو دیکھ لیں، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، آپ کو یہ کیا مختصر میں ایک حدیث بتاتا ہوں جو بچہ جانتا ہے، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تسبیحات فاطمہ گنتی کر کے حضرت فاطمہ کو نہیں سکھائی تھی؟ حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ اے فاطمہ ہر فرض نماز کے بعد کتنی بار پڑھنا؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ کس نے سکھائے؟ کس کو سکھائے؟ سیدہ فاطمہ کو، اور گنتی کر کے سکھائے۔ اور آپ اسی طرح بے شمار اور حدیثیں ہیں اس پر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ کی حدیث موجود ہے کہ حضور نے مجھے سبحان اللہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ یہ کلمات سکھائے کہ 3 بار پڑھ لو اتنا ثواب ملے گا۔ حضور صحابہ کو درود شریف نہیں بتاتے کہ اتنی بار پڑھو، جو 10 بار پڑھے گا 100 رحمتیں، جو 100 بار پڑھے گا اس کی مغفرت، شفاعت واجب۔ اب صحابہ کیا کرتے تھے؟ بخاری کے اندر حدیث ہے پوری مفصل کہ ایک سردار کو سانپ نے کاٹا تو صحابہ نے سورہ فاتحہ دم کر کے اس سے بکریاں کو ریوڑ لیا، حضور نے اپنا حصہ وصول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اپنے نواسوں کے گلے میں یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکہ و بقائہ یا حی یہ لکھ کر ڈالا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے ادا کیے تھے۔ اور موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں یہ کلمات روز نہ پڑھتا جو 2 جہاں کے سردار نے مجھے سکھائے تو مجھے جادو کے ذریعے یہودی گدھا بنا دیتے۔ میں یہ صبح شام پڑھتا ہوں تو میں ان کے جادو سے بچا ہوا ہوں۔ کیا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان کو نقل نہیں کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعویذ کو جائز کہتے تھے،
اور اسی کو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور اسی کو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ تعویذ پہننا رخصت ہے، تعویذ نہ پہننا عزیمت ہے، افضل ہے، لیکن حرام نہیں کہا۔ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ طور پہ لکھا کہ تعویذات پہننا جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں وہ پہننا ائمہ اربع سے ثابت ہے، اجماع ائمہ اربع ہے، یہ اجماع ہے اس پر ائمہ اربع کا۔ اور پھر اس کو باقاعدہ طور پہ حدیث کے اندر، میں نے اپنی کتاب وظائف الصالحین کے اندر باقاعدہ مقالہ لکھا ہے حدیث صحیحہ سے کہ جو تعویذ اور تمیمہ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایک کم علمی ہے کہ بعض لوگ تعویذ اور تمیمہ کو ایک کہتے ہیں۔ حدیث میں جہاں ممانعت آئی ہے کہ تعویذ پہننے کی، وہ لوگ جو بولتے ہیں وہ تعویذ نہیں ہے، تمیمہ ہے، تمیمہ۔ عربی زبان میں آپ دیکھ لیں قرآن و حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر لفظ تمیمہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ لفظ تمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عرب کے لوگ دھاگے باندھتے تھے، جو ہڈیاں لٹکاتے تھے بتوں کے نام کی، شرکیہ کلمات لکھتے تھے منات، لات اور اپنے لات و عزا کے ناموں کے، تو ان کو کہتے ہیں تمیمہ۔ آج کوئی آدمی دھاگا باندھتا ہے فلاں درگاہ کا، پنجتن پاک کا یا ناد علی کا یا کسی اور اس طرح شرکیہ نام سے، وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ تمیمہ ہے۔ تعویذ عربی میں کہا جاتا ہے پناہ حاصل کرنا، قرآنی پناہ لینے والے کو جائز، کوئی تعویذ کو حرام نہیں کہے گا۔ اس پر اجماع ہے، یاد رکھیں حدیثوں پر۔ اور اس بات کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے متعلق باقاعدہ طور پر لکھا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کہ امام احمد بن حنبل تعویذ دیتے تھے اور اپنے بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتابیں تعویذات سے بھری ہوئی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے احکام المرجان فی احکام الجان لکھی، ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے اس پر کتابیں لکھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ کتابیں لکھی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اعمال قرآنی لکھی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے تعویذ پر پورا کتابچہ لکھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تعویذات پر موجود ہے۔ اور عصر حاضر کے ائمہ نے تعویذات کو حرام نہیں کہا، شرکیہ کلمات جس میں لکھے جائیں وہ حرام ہے۔ اب عامل جنات کا جو ماہر ہوتا ہے، میں نے اپنے مختلف دروس میں یہ واقعہ سنایا ہے کہ مسجد نبوی کے شیخ خطیب شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ تعالی ابھی فوت ہوئے ہیں، جو خطیب مدینہ تھے، جن کی مدینہ اور مکہ کے ائمہ، امام سدیس، سارے شریم، امام خزیفی، سارے رسپیکٹ، عزت دل سے کرتے، ان کے خطاب میں بیٹھتے۔ اتنے بڑے شیخ عالم اسلام کے امام مسجد نبوی ابو بکر الجزائری خود فرماتے ہیں اپنی کتاب اکرام مسلم میں، اپنے درس میں بھی سنا رہے تھے یہ واقعہ، میں نے ان کی زیارت بہت بار کی ہے، خدمت کا شرف ہے مجھے۔ ہم عربوں کا علاج کرتے ہیں، سادن کعبہ، بیت اللہ کے چابی بردار، الحمدللہ رائے ونڈ کے علماء، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی نعیم صاحب، مفتی ضرب علی خان صاحب، جتنے بڑے اکابر ہیں، دیوبند، سہارنپور، ندوہ، دنیا میں ہم گئے ہیں، ان اکابرین کی بھی خدمت کی، مولانا مکی حجازی صاحب، یہ سارے عملیات کو بھی مانتے ہیں اور علاج بھی کراتے ہیں، اور میں خود گواہ ہوں، میرے سے اللہ نے خدمت لی ہے ان کے علاج کی، مولانا جمشید صاحب رائے ونڈ میں۔ اصل بات یہ ہے، اس پر اجماع ہے آج کے بھی اکابرین کا کہ عملیات علاج ہے، لیکن غلط بندے، مفتی صاحب نے جو فرمایا وہ غلط لوگوں کے لیے فرمایا کہ آج کل فراڈ بہت ہے، دھوکہ بہت ہے، اور آج کل بہت سے لوگ جو ہے اس کو غلط رنگ میں استعمال کرتے ہیں، اور جاہل لوگ زیادہ اس میں آ چکے ہیں، اور بے دین لوگ زیادہ آ چکے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی حق والے کی تردید نہیں کی، انہوں نے کسی حق والے کی رد نہیں کیا، انہوں نے ان لوگوں کا کہا جو فراڈ کرتے ہیں، غیب کا علم بتا رہے ہیں، مستقبل کی خبریں بتا رہے ہیں۔ یہ مستقبل کی خبر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عملیات ایک فن ہے، ایک علاج ہے، بس آپ علاج کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، اب وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی آپ دوائی بھی کھائیں اور آپ نے جو ہے نا 4 دن پہلے یہ کیا، یہ کھایا، وہ کی، یہ غیب نہیں، وہ ٹیسٹ کر کے جو بتائے گا، آپ کا بلڈ ٹیسٹ کرے گا، بلڈ ٹیسٹ میں جو آئے گا تو ڈاکٹر غیب کی خبر نہیں بتا رہا۔ اسی طرح عامل جو آپ آتے ہیں ہمارے پاس،
تو آپ کو جو بتایا جاتا ہے جی آپ پہ تو جادو ہوا ہے، یہ پوچھ کے بتایا جاتا ہے جیسے ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے بتاتا ہے. یہ غیب کی خبر نہیں ہے، اسے آپ غیب نہیں کہیں گے. ہاں میں آپ کو یا کوئی بھی عامل یہ بتائے کہ پرسوں یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، آپ کا مستقبل ایسا ہوگا، آپ کے حالات آگے ایسے ہوں گے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جو بتائے گا وہ جھوٹا ہے، فراڈی ہے. مفتی طارق صاحب نے بھی یہی کہا، میں بھی یہی کہتا ہوں. اور یاد رکھیے بات کہ ابو بکر الجزائری فرماتے ہیں، میں نے 30-40 سال پرانا واقعہ، مدینہ کے اندر ہم رہتے تھے، ہمیں لکڑیوں کی ضرورت پڑی تو بیٹیوں کا جاؤ چھت سے لکڑیاں لے آؤ. بیٹی اوپر گئی، اس نے گٹھا بنایا، میں مختصر بتا رہا ہوں، نیچے پھینکا اور کافی دیر گٹھا تو نیچے آ گیا لکڑیاں، لیکن بیٹی نیچے نہیں آئی. ہم اوپر گئے، دیکھا وہ بے ہوش پڑی ہے اور اس کی رال نکل رہی ہے اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. کہتے ہیں میں نے اس پہ کچھ پڑھنا شروع کیا تو جن حاضر ہو گیا. اس نے کہا اس نے ہمارا بچہ مار دیا ہے، نیچے کھیل رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھائی اس کو کہاں پتا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا نظر نہیں آ رہا تھا، پھر لکڑیاں یوں پھینکی کیوں ہیں، ہاتھ سے اٹھا کے نیچے لے جاتی. میں نے کہا بھائی میں مدینے میں ہوتا ہوں، تمہیں پتا ہے میں تمہارا مسجد نبوی میں درس دیتا ہوں، کتنے 40 سال ہو گئے ہیں، میرا درس تم نہیں سنتے. ہاں میں سنتا ہوں، میں جن ہوں، مسلمان ہوں، ہم تمہارا درس بھی سنتے ہیں، لیکن اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرا بچہ مارا ہے. آپ نے کہا دیکھ اس نے دیکھا تو نہیں. اس نے کہا چلو ابھی چھوڑ رہا ہوں آپ کی وجہ سے، لیکن ہمارا قاضی فیصلہ کرے گا، جج. جن چلا گیا، بچی بیٹھ گئی، اٹھ کے نیچے آئی، کھایا پیا، دن گزرتے گئے. کہتے ہیں ایک دن مغرب کے ٹائم میرا بیٹا روتا ہوا آیا، بہن کو پھر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، دورہ پڑ گیا ہے. کہتے ہیں میں درس مختصر کیا مسجد نبوی میں اور میں چلا گیا. میں جا کر وہاں پر دیکھا کہ وہ اسی طرح جھاگ منہ سے بہہ رہی ہے اور وہ بے ہوش پڑی ہے. میں نے اس پہ دم کرنا آیات قرآنی کا شروع کیا، جن حاضر ہو گیا. اس نے کہا اس نے ہمارا بچہ مارا تھا، ہمارے جج نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو مارا جائے اور اس کے بدلے میں. تو میں نے کہا دیکھو میری بیٹی ہے، تمہیں واسطہ ہے اللہ کا، میں تمہارا مدرس ہوں، مسجد نبوی میں خطبہ دیتا ہوں، بیان کرتا ہوں، استاذ ہوں عالم اسلام کا. اس نے کہا بے شک آپ کا تقدس ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے، لیکن آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہوتی ہے، کان کے بدلے میں کان، اب جان کے بدلے میں جان لی جائے گی. کہتے ہیں میں تلاوت کرتا رہا، لیکن میرے ہاتھوں میں میری بیٹی نے یوں گردن کی اور کڑک کی آواز ہے، اس کی گردن ٹوٹ گئی، وہی فوت ہو گئی. کہتے ہیں کاش، ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کاش میں کسی ماہر جنات سے رابطہ کر لیتا تو شاید اللہ میری بچی کو بچا لیتا. ہر علم کا ماہر ہوتا ہے، بخار ہو جائے بگڑ جائے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں جی میں سورہ فاتحہ ہی دم کروں گا بخار اترے گا، نہیں، اللہ نے ہر چیز کو اس کی لائن پہ رکھا ہے. تو اس لیے عملیات علم ہے، لیکن غلط لوگ اگر وہ اختیار کریں گے تو اس سے عملیات کا رد نہیں ہوگا، غلط لوگوں کا رد ہونا چاہیے. ہر فیلڈ میں غلط لوگ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی نااہل کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو سمجھ لو اب قیامت قریب ہے. جس کا جو کام ہے وہ کرے، خطبہ دینا جس کا کام ہے خطبہ دے، اذان دینا جس کا کام ہے اذان دے، بیان کرنا جس کا کام ہے بیان کرے، جو عملیات کا ماہر ہے وہ عملیات پہ بات کرے، جو مدرس ہے وہ تدریس کا کام کرے، جو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹری کا کام کرے، جو انجینئر ہے وہ انجینئرنگ کرے. سارے اپنے اپنے دائرے میں رہیں، فتنہ بھی نہیں ہوگا، فساد بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی دلوں کو بھی جوڑ دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب